میں نے پوچھا کیا یہ زیادہ کھاتے ہیں؟ یہ ہنس کر بولے یہ ان کے بارے میں پروپیگنڈا ہے، میں نے انہیں کبھی نہاری اور پائے کھاتے نہیں دیکھا، یہ آلو گوشت پسند کرتے ہیں، یہ سخت غصے میں بھی کسی سے بدتمیزی نہیں کرتے، بس ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، عاجزی و تمیز بہت زیادہ ہے، ملازموں کو بھی آپ کہہ کر مخاطب ہوتے ہیں، مجھے ان کی وجہ سے خانہ کعبہ اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تک جانے کا موقع ملا، یہ میرے جیسے شخص پر ان کی خاص مہربانی تھی، ورنہ ملازموں پر کون اتنی مہربانی کرتا ہے۔ میں ان سے مزید پوچھنا چاہتا تھا مگر حاجی شکیل نے میرا انٹرویو شروع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی لندن میں میاں صاحب سے ملاقات ہوئی؟ میں نے مسکرا کر جواب دیا جی ہاں 2 ملاقاتیں ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو میاں صاحب میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ میں نے ذرا سا سوچ کر جواب دیا میاں صاحب اب مزید گہرے ہو گئے ہیں، میرا میاں نواز شریف کے بارے میں پرانا تاثر ہے، یہ شخص بہت گہرا ہے، یہ جتنا شخص سے بھولا بالا اور سیدھا محسوس ہوتا ہے یہ اندر سے اتنا ہی سمجھدار ہے۔ اب خود سوچیں اگر گہرے نہ ہوتے تو کیا یہ موٹر وے سے لے کر سی پیک تک بڑے بڑے پروجیکٹ مکمل کرتے، اور وہ بھی اس حالت میں کہ انہیں کوئی بھی دور ٹک کر پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ یہ ہر دور میں اپنی ٹوپی سنبھالتے رہے مگر اس کے باوجود ڈیلیور کر گئے، لہٰذا ہمیں ماننا ہوگا پاکستان سے اگر میاں نواز شریف کے کام نکال دیے جائیں تو باقی کچھ نہیں بچتا، بس ان میں ایک خرابی ہے، یہ بے لچک ہے، یہ ہر بار فورج سے ٹکرا جاتے ہیں اور پھر سیڑھی سے پھسل کر 99 سے 0 پر آ جاتے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ ان کے ارد گرد موجود لوگ ہیں، یہ ہر بار خود کو 3-4 لوگوں تک محدود کر لیتے ہیں اور یہ لوگ انہیں مروا دیتے ہیں، مگر میرا خیال ہے اگر اس بار آئے تو شاید یہ ماضی کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے۔ حاجی شکیل ہنسے اور مجھ سے پوچھا آپ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ میں نے اس کا جواب دیا میاں نواز شریف واقعی گہرے ہو گئے ہیں یا پہلے سے زیادہ اپنے تاثرات چھپا لیتے ہیں۔ میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں۔ میں پچھلے سال اپریل میں ان سے ملا تو یہ مجھ سے میرے سفروں کے بارے میں پوچھنے لگے، میں نے انہیں بتایا میں تبت بھی گیا ہوں، انہوں نے اس میں گہری دلچسپی لی اور مجھ سے پوچھا لہٰذا کتنی بلندی پر ہے؟ میں نے جواب دیا 10,000 میٹر۔ انہوں نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا 10,000 میٹر یا فٹ؟ میں نے کہا میٹر۔ میاں نواز شریف نے اس پر کوئی تاثر نہیں دیا اور بات بھوٹان کی طرف موڑ دی۔ حاجی شکیل حیرت سے میری طرف دیکھ کر بولے مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں نے کہکا لگا کر جواب دیا یہ ایک صحافیانہ واردات تھی، ہم صحافی دوسروں کو انگیج کرنے کے لیے عموماً کوئی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں جس کے بعد دوسرا شخص بحث شروع کر دیتا ہے اور یوں ہمیں لکھنے اور بولنے کا مٹیریل مل جاتا ہے۔ میرے دعوے میں 10,000 میٹر کا فکرہ اہم تھا۔ دنیا کا بلند ترین مقام ماؤنٹ ایورسٹ ہے اور اس کی بلندی بھی 8,850 میٹر ہے، لہٰذا 10,000 میٹر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ تبت کی بلندی 10,000 فٹ سے لے کر 15,000 فٹ ہے، تاہم وہاں کی فیلنگ 10,000 میٹر یعنی 30,000 فٹ جیسی ہے۔ آپ اگر جہاز میں سوار ہوں اور اگر فلائٹ میں اچانک آکسیجن کم ہو جائے تو کیا ہوگا؟ تمام مسافروں کی ناک سے نکشیر پھوٹ جائے گی اور ان کے سر گھوم جائیں گے۔ تبت میں بھی یہی حالات ہوتے ہیں، لہٰذا اسے 10,000 میٹر کی فیلنگ کہا جاتا ہے۔ میرا خیال تھا میاں صاحب میری سٹیٹمنٹ کو چیلنج کریں گے اور یوں بات چل پڑے گی، مگر انہوں نے میری بات سنی اور کوئی کراس کوسچن نہیں کیا، یہ اسے ویل لیفٹ کر گئے۔ حاجی شکیل نے ہنس کر کہا یہ ان کی پرانی عادت ہے، یہ بحث میں نہیں پڑتے، بس چپ چاپ سنتے رہتے ہیں۔ میں نے بتایا دوسرا واقعہ ستمبر 2022 کی ملاقات میں پیش آیا۔ اگست میں ایوان صدر میں جناب باجوہ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی تھی۔ میں ستمبر میں میاں صاحب کے آفس میں ان کی کھانے کی میز پر بیٹھا تھا۔ ان کے ایک ساتھی نے پوچھا جناب باجوہ اور عمران خان کی ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ میں نے جواب دیا میری اطلاع کے مطابق جناب باجوہ اور عمران خان میں کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ وہ صاحب ڈٹ گئے، انہوں نے ملاقات کی تفصیل بتانا شروع کر دی، دوسری طرف میں بھی ڈٹ گیا اور ہماری بحث شروع ہو گئی۔ میرا خیال تھا میاں نواز شریف درمیان میں بول پڑیں گے اور یہ ملاقات بھی کنفرم کر دیں گے اور اپنا رد عمل بھی دے دیں گے، لیکن یہ بے تاثر چہرے کے ساتھ خاموشی سے ہماری گفتگو سنتے رہے اور آخر میں جیب سے فون نکال کر ہمیں غالب کے شعر سنانے شروع کر دیے، جس سے مجھے محسوس ہوا یہ بدل گئے ہیں، یہ ہر قسم کی واردات چپ چاپ برداشت کر جاتے ہیں۔ حاجی شکیل نے کہکا لگایا اور یہ دیر تک ہنستے چلے گئے۔